اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے من وہ ہیں ان تأمن ہو اگر امانت رکھے ہو اس انسان کے ساتھ بقنطار مال کثیر کے ساتھ اس کو امانت دار بنائے، اس کے ساتھ امانت رکھے، یؤدیہ وہ ادا کرے گا، ہی اس مال کثیر کو، الیکا آپ کی طرف، یعنی آپ کو وہ ادا کر دے گا۔ قنطار مال کثیر کو کہا جاتا ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر کو کہا جاتا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے بعض وہ لوگ ہیں جس کے پاس آپ اگر مال کثیر رکھ دے امانتاً یؤدیہ ادا کرے گا اس مال کثیر کو، اس مال کے ڈھیر کو، الیکا آپ کو وہ، یعنی آپ کو وہ ادا کرے گا۔ ومنہم اور ان یہودیوں میں سے من وہ ہیں ان تأمن ہو اگر اس کو امانت دار بنائے، یا ان تأمن اگر آپ امانت رکھیں ہو اس کے پاس بدینار صرف 1 دینار، لا یؤدیہ وہ ادا نہیں کرے گا، ہی اس دینار کو، الیکا آپ کو، الا ما مگر یہ، دمتا کہ آپ ہمیشہ علیہ اس پر قائمن کھڑے، آپ اس پر ہمیشہ قائم رہیں، کھڑے رہیں، اس کے سر پر کھڑے رہیں، بار بار مطالبہ کریں، تب وہ 1 دینار آپ کو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ وَمِنْهُمْ اور ان یہودیوں میں سے من وہ ہیں ان تأمن ہوں اگر ان کو آپ امانت دار بنائیں، یا ان تأمن اگر ان کے ساتھ امانت رکھیں ہو اس انسان کے ساتھ بدینار 1 دینار اس کے پاس امانت رکھ دے، لا یؤدیہ وہ ادا نہیں کرے گا، ہی اس دینار کو، الیکا آپ کو، الا ما مگر یہ، دمتا کہ آپ ہمیشہ رہیں علیہ اس پر قائمن کھڑے، اس کے سر پر ہمیشہ کھڑے رہیں اور بار بار مطالبہ کریں، تب وہ 1 دینار آپ کو ادا کرے گا۔ ذالکا تو یہ دینار ادا نہ کرنا، بِأَنَّهُمْ کیونکہ یہ یہودی جو ہیں، قالو کہتے تھے، لیس علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین امی لوگوں کے بارے میں، سبیل کوئی راہ نہیں، ملامت کی ہمیں کوئی ملامت نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ملامت نہیں کرتا، ہمارا مواخذہ نہیں کرتا اگر ہم ان امیین ان پڑھ لوگ یعنی مسلمان لوگوں کے مال اگر ہم کھا لے جو امانت انہوں نے ہمارے ساتھ جو رکھی ہے اگر وہ ہم کھا لے، تو ان کے بارے میں لیس علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین ان جاہل لوگوں کے بارے میں، جاہل لوگوں کے مال کے بارے میں، سبیل کوئی راہ نہیں کہ اس راہ پر ہماری ملامت کرے، یا کوئی وجہ نہیں کہ اس وجہ سے ہمارا مواخذہ کریں، ہمیں ملامت کرے کوئی۔ ملامت مطلب یہ ہے کہ جو غیر یہودی ہیں جس کو یہ امیین کہتے تھے، اگر وہ ہمارے ساتھ مال رکھے، یا ہم ان سے مال چھین لے یا چوری کر لے، یا خود وہ ہمیں دے دے، اگر وہ ہم کھا لے، تو لیس علینا سبیل تو نہیں ہے ہم پر کوئی راہ ملامت کی، کوئی ہمیں ملامت نہیں کر سکتا، یا لیس علینا سبیل نہیں ہے ہم پر سبیل کوئی وجہ، کوئی سبب عذاب کا۔ تو اللہ جل شانہ نے اجازت دی ہے، تو اس وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ہم اگر کچھ کھا لیں غیر یہودیوں کے تو اللہ جل شانہ ہم پر مواخذہ نہیں کرتے ہم سے، اللہ جل شانہ ہم پر کوئی ملامت یا عذاب
اس وجہ سے نازل نہیں کرتے، ہمارا مواخذہ نہیں فرماتے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے علی اللہ، اللہ جل شانہ پر، الکذب جھوٹ، وہ جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ جل شانہ ان غیر یہودیوں کے بارے میں ہمارا مواخذہ نہیں کریں گے۔ تو یقولون وہ کہتے تھے علی اللہ، اللہ جل شانہ پر، الکذب جھوٹ، وہم یعلمون اور یہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ڈھیر سونے کا 1200 اوقیہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ دے دیتا ہے بطور امانت، اس کو واپس عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں، اگر مال کثیر ان کے ساتھ آپ رکھ دیں، یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کو ادا کریں گے۔ اور بعض یہودی وہ ہیں، اکثر یہودی وہ ہیں، اگر 1 دینار بھی آپ ان کو دے دیں تو وہ تب تک آپ کو ادا نہیں کریں گے، نہیں دیں گے، تب تک جب آپ ان کے سر پر ہمیشہ کھڑے نہ رہے، ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں، مطالبہ کریں، تب وہ 1 دینار دیں گے۔ تو اس میں یہ بھی ہے، جس طرح یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اسی طرح جو امانت ان کو دی گئی تھی تورات کی شکل میں، تو اس میں بھی یہ خیانت کرتے ہیں۔ امانت تو تورات اللہ جل شانہ نے ان کو دی تھی کہ اس کے احکام پر آپ عمل کریں گے، آخری نبی پر آپ ایمان لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس میں ذکر تھے، تو وہ خیانت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کو بدل دیے اور ایمان نہیں لایا۔ تو جس طرح فرماتے ہیں یہ دنیاوی امور میں خیانت کرتے ہیں، اسی طرح اخروی یعنی دینی امور میں بھی یہ خائن ہے، وہ ایمان نہیں لاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صرف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوست تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا، جو تورات کی امانت تھی اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا اور ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھلا کیوں نہیں، من وہ انسان، اوفا جو پورا کرے، بعہدہ ہی اپنے وعدے کو اور اپنے اقرار کو، واتقا اور تقوی اختیار کرے ہے، پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی وہ وعدہ کو توڑنے میں پرہیز کرے۔ فإن اللہ، پس اللہ جل شانہ، یحب المتقین، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو پرہیزگار ہے۔ اللہ جل شانہ کے احکام کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کے احکام کے خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو بھلا کیوں نہیں، من وہ انسان، اوفا بعہدہ، جنہوں نے من وہ انسان، اوفا جو ایفا کرے، پورا کرے، بعہدہ اپنے وعدے کو، اپنے اقرار کو، جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا تورات میں ان کو پورا کیا اور ایمان لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، واتقا اور پرہیزگاری کرے، یعنی وعدہ توڑنے سے وہ پرہیز کرے۔ فإن اللہ، پس اللہ جل شانہ، یحب المتقین، ایسے متقین پرہیزگاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون جو لیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ جل شانہ کے وعدے سے، وایمانہم اور اپنے قسموں سے، یمین کی جمع ایمان، تو ایمانہم اور اپنے قسموں سے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، وہ تھوڑی سی قیمت پر اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں، اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں۔ اولئک، ان لوگوں کے لیے، لا خلاق لہم، ان کے لیے کوئی نصیبہ اور حصہ نہیں، فی الآخرت، آخرت میں، خلاق و معنی حصہ، نصیبہ، لا خلاق لہم، ان کا کوئی حصہ نہیں، فی الآخرت، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ جل شانہ ان سے کلام فرمائیں گے، جس طرح
اللہ جل شانہ جنتیوں سے کلام فرمائیں گے روز قیامت. اسی طرح جو رحمت کی جو کلام ہے وہ نہیں کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو وعدے کو توڑ دیتے ہیں. ولا ينظر الیہم، اور نہ نظر کریں گے دیکھیں گے الیہم ان لوگوں کی طرف جو وعدہ توڑ دیتے ہیں. تو یہاں نظر سے نظر رحمت مراد ہے، جس ولا ينظر الیہم، اور نہ نظر رحمت فرمائیں گے الیہم ان لوگوں کی طرف جو وعدہ توڑتے ہیں یوم القیامت، اور یوم القیامت روز قیامت، قیامت کے دن ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک فرمائیں گے. تو ولا یزکیہم اس کے دو معنی بیان فرماتے ہیں. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک فرمائیں گے یعنی ان کی تعریف نہیں کریں گے. اور دوسری تفسیر یہ ہے ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کریں گے جس طرح مسلمانوں کو پاک کیا جائے گا روز قیامت. دنیا میں بھی سونے کو جب پاک کیا جاتا ہے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو آگ میں جو اس کے ساتھ آمیزش ہوتی ہے تو وہ آمیزش سے وہ پاک ہو جاتی ہے سونا. تو روز قیامت بھی جو مسلمان لوگ ہیں جو گناہوں کی آمیزش سے، گناہوں کی ملاوٹ سے آلودہ ہیں، تو ان کو بھی جہنم میں اللہ جل شانہ اس وجہ سے ڈالیں گے کہ وہ پاک ہو جائیں، ان کے گناہ جو ہیں وہ آگ میں جل جائیں. ولا یزکیہم، نہ ان کی تزکیہ پاکی فرمائیں گے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. تو یہاں یہی یہودی مراد ہیں جو وعدہ کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، جو اقرار اللہ جل شانہ نے یہودیوں سے لیا تھا تورات شریف میں، تو اس کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے وہ توڑ دیتے ہیں. جو قسمیں لی گئی تھی ان یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں سے اللہ جل شانہ نے جو قسمیں لی تھی کہ آپ اللہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے، قرآن کریم پر ایمان لائیں گے، تو ان قسموں کو یہودیوں نے توڑ دیا تھا صرف اس دنیا کی قیمت کے لیے، دنیا کی مفاد کے لیے. جو علماء حضرات تھے یہودیوں کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تھے وہ صفات کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صفات کو بدل دیتے تھے تاکہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں. اگر مسلمان ہو جائیں تو ہماری عزت کون کرے گا، ہم کو نیاز اور نذرانے کون دے گا. تو اس نیاز اور نذرانوں کے لیے، اس تھوڑی سی قیمت کے لیے وہ اللہ جل شانہ سے جو کیے گئے وعدے تھے تورات شریف میں وہ وعدے توڑ دیے، ایمان نہیں لایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو قسمیں لی گئی تھیں ان لوگوں سے کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تو وہ قسمیں بھی ان لوگوں نے توڑ دی. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا خلاق لہم، نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے فی الآخرت قیامت میں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ جل شانہ کلام نہیں فرمائیں گے جو کلام وہ اپنے محبوب بندوں سے فرماتے ہیں. ولا ینظر الیہم، اور نہ نظر کریں گے دیکھیں گے الیہم ان لوگوں کی طرف جو نظر رحمت کریں گے روز قیامت مسلمانوں کی طرف، اپنے محبوب بندوں کی طرف، تو وہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے ان یہودیوں کی طرف یوم القیامہ روز قیامت میں. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کریں گے اللہ جل شانہ. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ، بے شک منہم ان لوگوں میں سے، لفریقاً ایک جماعت ایسی ہے، یلوون، لیون مصدر ہے، لیون سے یہ آتا ہے موڑنا یا مروڑنا. یلوون جو مروڑتے ہیں، یا یلوون جو موڑتے ہیں، السنتہم لسان کی جمع، السنہ زبانیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، لسان زبان، السنہ جمع زبانیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، یلوون وہ مروڑتے ہیں، بالکتاب تورات میں کتاب میں. جس طرح قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں ایک طرز کے ساتھ، جب عام بات ہم کرتے ہیں عام حالات میں
عام زندگی میں اس طرح ہم کلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس طرز سے. تو اس طرح یہودی بھی جو تھے اپنے تورات کا جس طرز سے وہ تلاوت کرتے تھے، ان کا جو ہے درس و تدریس کرتے تھے، تو وہ اپنی طرف سے ایک بات اس میں شامل کر کے اپنی بات اسی طرز سے وہ پڑھتے تھے جس طرح تورات کو وہ پڑھتے تھے، جس طرح تورات پڑھاتے تھے اس طرح اپنی ایک بات اس میں ڈال کر گھسا کر وہی اسی انداز میں وہ پڑھتے تھے. لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ جو لفظ ہے یہ بھی کتاب سے ہے، تورات سے ہے. یعنی اپنی طرف سے کچھ باتیں اس میں شامل کرتے تھے اور اس طرز سے پڑھتے تھے جس طرز سے وہ تورات یا انجیل مقدس کو پڑھتے تھے. تو عام لوگوں کا خیال یہی ہوتا تھا کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ بھی انجیل مقدس کی یا تورات مقدس کا جو ہے حصہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں ان کو بدل دیتے تھے، اس طریقے سے بدل دیتے تھے کہ اپنے جو زبان ہے اس کو مروڑتے تھے. جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا جس طرز کے ساتھ وہ تورات اور انجیل مقدس کا جو ہے تلاوت کرتے تھے، درس دیتے تھے، اسی طریقے سے اپنی جو ہے اپنے الفاظ، اپنے کلمات وہ تورات میں داخل کر کے اسی طرز سے پڑھتے تھے جس طرز سے وہ تورات پڑھتے تھے یا انجیل مقدس پڑھتے تھے. تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو تلاوت انہوں نے کی ہے، یہ انجیل مقدس کا حصہ ہے یا تورات مقدس کا حصہ ہے، حالانکہ ان کی اپنی باتیں ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ بے شک منہم ان علماء میں سے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے لفریقاً ایک جماعت یقیناً ایسی ہے، لفریقاً لام تاکید یقین کے، لفریقاً یقیناً فریقاً ایک فریق، ایک جماعت ایسی ہے، یلوون جو مروڑتے ہیں، موڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتاب یعنی کتاب میں، انجیل مقدس اور تورات مقدس میں وہ زبان کو مروڑتے ہیں، موڑتے ہیں اور ایک لفظ اپنی طرف سے وہ شامل کرتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم سمجھو اے مسلمانوں، یا لِتَحْسَبُوهُ ہے اے مخاطبین آپ سمجھو من الکتاب کہ یہ بھی کتاب سے ہے، یہ بھی کتاب سے ہے. ان کا اپنا کلام، اپنا جو ہے وہ لفظ نہیں بلکہ یہ بھی کتاب سے ہے، تورات مقدس یا انجیل مقدس میں سے. اس وجہ سے لِتَحْسَبُوهُ کہ آپ گمان کریں، آپ یقین کریں، آپ سمجھے جو زبان انہوں نے موڑ مروڑ کر اپنی طرف سے ایک لفظ اس میں شامل کیا ہے، لِتَحْسَبُوهُ کہ آپ گمان کریں اس زائد لفظ کو جو اپنی طرف سے انہوں نے اس میں شامل کیا ہے من الکتاب کہ یہ بھی کتاب سے ہے، کتاب میں سے. وما ہوا حال یہ ہے کہ وما ہوا کہ وہ لفظ جو ہے، وہ کلمہ جو ہے من الکتاب وہ کتاب سے نہیں ہے، وہ کتاب سے نہیں ہوگا. مگر یہ جو ہے یہودی علماء اور عیسائی علماء اس لفظ کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح وہ تورات یا انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ یہ گمان کریں کہ یہ یہودی علماء جو تورات کو پڑھتا ہے یا عیسائی علماء جو انجیل مقدس کو پڑھتا ہے، کہ آپ یہ گمان کریں یہ جو لفظ ادا کر رہا ہے یہ بھی انجیل سے ہے، یہ بھی تورات مقدس، حالانکہ یہ الفاظ خود اس میں شامل کرتا ہے اور اس میں جو ہے زبان کو گمارتا ہے، مروڑتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھے جو زائد بات اس نے کی ہے اس عالم نے کہ یہ بھی تورات کا حصہ ہے. دیکھیں پھر سماعت فرمائے وَإِنَّ مِنْهُمْ بے شک ان میں لوگوں میں سے لفریقاً یقیناً ایک جماعت ہے، یلوون جو مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، یا موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب میں یعنی تورات مقدس انجیل مقدس کے تلاوت میں، لِتَحْسَبُوا کہ آپ گمان کرے ہو اس لفظ کو من الکتاب کہ یہ بھی کتاب میں سے ہے، یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. وما ہوا اور حال یہ کہ وہ جملہ، وہ پیراگراف، وہ لفظ نہیں ہے من الکتاب کتاب میں سے، بلکہ انہوں نے خود زیادت کی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے،
جو صفات ذکر تھی تورات انجیل مقدس میں، ان کے علاوہ اور الفاظ اس میں شامل کر کے اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے تورات یا انجیل مقدس سے پڑھ رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں یہ علماء عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے، ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ وما ہوا اور نہیں ہے یہ پیراگراف، یہ لفظ من عند اللہ، اللہ جل شانہ کی طرف سے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے تورات انجیل مقدس میں نہیں بلکہ یہ خود اس میں شامل کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں علی اللہ، اللہ جل شانہ پر، الکذب جھوٹ، یہ جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، حالانکہ یہ الفاظ ان کے اپنے ہیں۔ وہم یعلمون اور یہ خوب جانتے ہیں کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں۔ ما کان لبشر اور نہیں ہے ایک انسان کے لیے، ان یؤتیہ کہ دے دے اللہ جل شانہ اس انسان کو، اللہ جل شانہ الکتاب کتاب دے دے، والحکم اور حکمت دے دے، والنبوت اور اس کو نبوت دے دے، ثم یقول پھر کہہ دے وہ نبی، للناس لوگوں کے لیے، کونو عبادا لی آپ ہو جائیں بندہ، لی میرے، کونو آپ ہو جائیں عبادن بندہ، لی میرے، آپ میرے بندے ہو جائے، میری عبادت کرے، من دون اللہ اللہ جل شانہ کے علاوہ۔ لیکن جو انبیاء ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ولیکن کونو لیکن ہو جائیں آپ ربانین رب والے اللہ والے بندے ہو جائیں آپ، بما کنتم اس وجہ سے، کنتم کہ آپ، تعلمون آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، الکتاب کتاب کا، و بما کنتم اور اس وجہ سے کہ کنتم آپ، تدرسون جو پڑھتے ہیں، درس کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ تو نبی یہ کہے گا جو کتاب آپ پڑھتے ہیں اور جو کتاب آپ نے خود سمجھا ہے اور وہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ صرف اللہ والے بن جائے، نبی کی جو ہے بندگی نہ کرے، اس کو معبود مت بنائے، بلکہ معبود آپ کا اللہ جل شانہ ہے، اللہ جل شانہ۔ دیکھیں پھر سماعت فرمائے، ما کان لبشر اور مناسب نہیں ہے ایک انسان کے لیے۔ ایک دفعہ آپ نے ترجمہ سنا، شان نزول آپ سن لیں۔ نجران کے جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا بیٹا مانے اور اس کی عبادت کرے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک شان نزول یہ ہوا۔ دوسرا شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو مختلف جگہوں میں وہ سیر و سیاحت اور تجارت کے لیے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے جو سردار ہے دنیاوی ان کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اجازت دے دیں کہ ہم آپ کو تعظیماً سجدہ کر دیں، تو یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ما کان لبشر نہیں ہے مناسب ایک انسان کے لیے، اس انسان کے لیے، ان یؤتیہ کہ اللہ جل شانہ نے دیا ہو اس کو کتاب، جس بشر کو، جس انسان کو اللہ جل شانہ نے کتاب دی ہو، والحکم اور حکمت دی ہو، یعنی وہ دانائی جس سے وہ کتاب کے جو احکام وہ معلوم فرماتے ہیں، والنبوت اور وہ انسان جس کو اللہ جل شانہ نے نبوت دی ہو، اس کے لیے مناسب نہیں کہ نبوت دینے کے بعد، کتاب دینے کے بعد، دانائی دینے کے بعد، ثم یقول پھر وہ کہے، للناس لوگوں کو کہے، کونو کہ آپ ہو جائیں عبادا لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ جل شانہ کے علاوہ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے نبوت دی تھی، کتاب دی تھی، دانائی دی تھی، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں اللہ جل شانہ کا بیٹا ہوں، میری عبادت کریں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ مناسب نہیں۔ یا دوسری شان نزول میں نے جو آپ کو بیان کیا کہ نہ جو صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیماً سجدہ کرنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آخری رسول محمد مصطفیٰ جس کو کتاب دی گئی ہے، حکمت دی گئی ہے، نبوت دی گئی ہے، پھر وہ صحابہ کو کہتے، اپنے دوستوں کو کہتے، اپنی امت کو کہتے
کہ آپ مجھے تعظیماً سجدہ کریں تو یہ مناسب نہیں، یہ جائز نہیں۔ ولیکن کنو، لیکن وہ نبی کیا کہے گا جس کو اللہ جل شانہ نے نبوت دی ہے؟ وہ انسان کیا کہے گا جس کو اللہ جل شانہ دانائی، نبوت اور کتاب دی ہے؟ وہ کہے گا لیکن کونو کہے گا، لیکن کہے گا کونو، کہ آپ ہو جاؤ، کونو آپ ہو جاؤ اے لوگو ربانین، رب والے، رب والے، رب والے، اللہ والے، اللہ کی جل شانہ کی عبادت کرو۔ بما، اس وجہ سے کنتم تعلمون الکتاب، کہ آپ تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو کتاب کی، قرآن آپ خود سمجھتے ہیں اور لوگوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں۔ وبما کنتم، اور اس وجہ سے کہ کنتم آپ تدرسون، آپ قرآن اپنے تلاوت کرتے ہیں، درس کرتے ہیں یعنی پڑھتے ہیں۔ یا عیسیٰ علیہ السلام جس طرح نجران کے عیسائی کہتے تھے، تو اس کی تردید فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہیں گے کونو، کہ آپ ہو جائیں ربانین، رب والے، بما، اس وجہ سے کنتم تعلمون الکتاب، کہ آپ تعلیم دیتے ہیں، اوروں کو سکھاتے ہیں الکتاب، انجیل مقدس، وبما کنتم، اور اس وجہ سے کہ کنتم آپ تدرسون، انجیل مقدس پڑھتے ہیں، تو آپ صرف رب والے ہو جائے، اللہ والے ہو جائے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو حکم دے دے کہ آپ میری عبادت کریں۔ ولا یامرکم، اور وہ امر نہیں دیتا، وہ انسان جس کو اللہ جل شانہ نے نبوت دی ہو، وہ ولا یامرکم، آپ کو حکم نہیں دیتا ان تتخذوا، کہ آپ پکڑیں، آپ ٹھہرائے الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، اور انبیاء کو، ارباباً، ارباباً، پروردگار، رب کی جمع ارباب، آپ ارباب اور پروردگار جو ہیں وہ بنائے ملائکہ کو، انبیاء کو۔ دیکھیں جو ملائک تھی، مشرکین مکہ یہی کہتے تھے ملائکہ اللہ جل شانہ کی بیٹیاں ہیں، اس وجہ سے وہ فرشتوں کے جو ہے نا ان کی صورت بنا دیا تھا، انہوں نے مورت بنا دی تھی، بت بنا دیے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور اسی طرح جس طرح عیسائی جو ہیں، یہودی جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا بیٹا گردانتے تھے، ثابت کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ کے بیٹے ہیں، ان کی عبادت ہم پر لازم ہے۔ اور یہ کہتے تھے ہم کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اور عیسائی کہتے تھے اور یہ حکم دی ہے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ کا بیٹا مانے اور ان کی عبادت کریں۔ ولا یامرکم، اور وہ انسان جس کو اللہ جل شانہ نے نبوت دی ہے، ولا یامرکم، وہ آپ کو حکم نہیں دے گا ان تتخذوا، کہ آپ ٹھہرائے الملائکہ، فرشتوں کو، والنبیین، انبیاء کو، ارباباً، پروردگار، آپ ارباب، رب، پروردگار ٹھہرائے فرشتوں کو اور انبیاء کو، تو وہ انسان، وہ نبی آپ کو حکم نہیں دے گا۔ ایامرکم، آیا وہ حکم دے گا؟ اللہ جل شانہ استفہام انکاری یا استفہام بطور تعجب، ایامرکم، آیا وہ امر دے گا وہ نبی بالکفر، کفر کے ساتھ، بعد اذ انتم، اس کے بعد، انتم، کہ آپ مسلمون، مسلمان ہیں، آپ نے اللہ جل شانہ کے تعلیمات کو تسلیم کیا، مسلمان ہو گئے، آیا وہ آپ کو حکم دے گا، وہ نبی آپ کو حکم دے گا بالکفر، انکار کے ساتھ، کہ آپ اللہ جل شانہ کی وحدانیت سے انکار کر دیں اور ہماری عبادت کریں؟ تو آیا کوئی نبی اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ نبوت کے بعد آپ کو حکم دے دے کہ آپ عبادت کریں ہماری اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت